اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کائنات کے اندر قدرت کی نشانیوں کی طرف غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور یہیں سے علم سائنس کا وجود ہوتا ہے۔ جب انسان اس کائنات کے اندر اس کے اجزاء، اس کی تراکیب، اس کے کیمیائی اثرات پر غور و فکر کرتا ہے تو یہیں سے علم سائنس کا وجود ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ورنہ پچھلی تقاریر میں بیان کر چکا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں اس پورے زمین پر ایتھیسٹ، جن کے ہاں یہ جو ہے پورا سسٹم، پوری کائنات، انسان کا وجود، یہ سب محض ایک اتفاقی ہے، ایک اتفاق ہے۔ بہت آگے بڑھ کر وہ اگر کسی چیز کو سبب یا محرک تصور کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نیچر ہے سب کچھ، اور نیچر کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ داہریے کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وجود پر دلائل قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے، جس میں سے ایک چیز یہ ہے، اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ اپنی ذات کے اندر، اپنی جان کے اندر، اپنے آپ میں، اپنے وجود میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ہم نے ان کو کس طرح بنایا ہے؟ ایک عالم اصغر ہے اور ایک عالم اکبر ہے۔ عالم اصغر کیا ہے؟ ہمارا اپنا وجود، ہمارے پورے وجود کا سسٹم، ہماری اپنی ذات، روح اور جسم کا یہ مجموعہ، یہ عالم اصغر ہے، چھوٹا عالم۔ اور ایک ہے عالم اکبر، ہمارے وجود سے باہر یہ پورا عالم، کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے اور بہت سارا ہمیں جو دکھائی نہیں دیتا، ہزارہ عالم اس دنیا میں موجود ہے، یہ سارے عالم مل کر عالم اکبر کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں عالم اصغر کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے اور عالم اکبر کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ پچھلی تقریروں میں انسانی تخلیق کے مراحل پر جو گفتگو ہوئی تھی، وہ صرف اس کی پیدائش کے مراحل پر انسان غور کرے تو وہی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سسٹم جو بنایا ہوا ہے، یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا۔ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے، رزق پر بات ہوئی تھی پچھلی تقاریر میں، رزق کا معاملہ انسان کے ساتھ اس طریقے سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو وہ پال رہا ہے۔ وہ مخلوق جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں، جس کا ہمیں علم ہے، جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اس کا علم ہے یا نہیں ہے، وہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، ان سب کا وہ رب ہے، انہیں رزق دے رہا ہے۔ انسان اپنے رزق کے حوالے سے خوفزدہ ہوتا ہے، اور اللہ اتنا رب کریم ہے کہ وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کا رزق اس کی ماں کے سینے میں اتار دیتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے رزق پر غور کریں ذرا، آپ پہلے نہیں پہنچتے، آپ کا رزق وہاں پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ جس جگہ آپ پہنچتے نہیں ہیں ابھی، پہنچیں گے، وہاں آپ کا رزق پہلے ہی اللہ رب العالمین نے پہنچا دیا ہے۔ آپ کو نہیں پتا اچانک آپ کو کہاں جانا پڑ جائے، ملک چھوڑنا پڑ جائے، شہر چھوڑنا پڑ جائے، جب آپ وہاں پہنچتے تو آپ کا رزق وہاں پہلے سے پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے۔ اور اس کے بعد جب اس دنیا میں انسان آتا ہے تو تقریباً 2 سال تک وہ اپنی جو ہے ماں کے دودھ پر ہی پل رہا ہوتا ہے، جب تک اس کے دانت نہیں نکل آتے، اور اس کی غذا کا اہتمام ایسا کیا ہے کہ جب وہ آتا ہے تو جو فیڈ جتنی طاقت کے مطابق اس کو چاہیے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انداز سے ہی، اتنے ہی کیمیکلائز انداز میں ہی اس کو عطا کرتا ہے۔ جو بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی فیڈ میں بھی چینجنگ آتی چلی جاتی ہے، قدرتی طور پر، اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، قدرتی طور پر چینجنگ آتی چلی جاتی ہے۔ جو ہی بچہ جو کچھ کھانے پینے کے قابل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک یعنی اس کے معدے کو اب اس سے زیادہ اچھی چیز کی ضرورت ہو، طاقتور چیز کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی نشو و نما، اس کے دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تاکہ وہ غذا کو یہیں سے ہی چبا کے ہضم کرنا شروع کر دے۔ اور اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی عقل کی جو ہے
بڑھتی ہے، اس کا جسم بھی بڑھتا ہے۔ 1 سال کے اندر اندر جو وجود اس دنیا سے اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر آتا ہے، سائنس یہ کہتی ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ 1 سال کے اندر اندر اس کے وہ اجزاء جو اس کے جسم کے ساتھ آئے تھے وہ سب کے سب ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور نئے اجزاء اس کے بن چکے ہوتے ہیں۔ یعنی جو میڈیکل پڑھے ہوئے جانتے ہیں علم طب کے حوالے سے کہ اینابولزم اور میٹابولزم، انسان کے خلیات کچھ ختم ہوتے ہیں، کچھ بن رہے ہوتے ہیں، کچھ ختم ہوتے ہیں، کچھ بن رہے ہوتے ہیں۔ 1 سال کے اندر اندر وہ سارا سسٹم جو ہے، یعنی کہ جو جسم وہ جو ہے لے کر آتا ہے، 1 سال کے اندر اندر وہ نیا بن چکا ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے۔ اب انسان اپنی ذات میں غور کرے کہ اس کا اس دنیا میں آنا اور پھر اس کی زندگی کے لیے، آرائش کے لیے، اس کو زندگی گزارنے کے لیے سارے اسباب کا جمع ہونا کیا یوں ہی خود بخود ہو جائے گا؟ خود بخود ہو جائے گا؟ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان اپنی ذات پہ غور کرے کہ اس کے جسم کی بناوٹ، اس کی 2 آنکھیں جو نور سے منور ہے، جو اس کائنات کا نظارہ کرتی ہیں، زندگی کی رنگینیاں دیکھتی ہیں، انسان کا جو ہے اندر کا نظام، اس کا سننا، اس کا چکھنا، اس کا چھو کر کسی چیز کو پہچان لینا، اس کا سینسر سسٹم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے وجود میں رکھا ہے، اور ان سب کا مرکز دماغ کہ کس طرح کہ انسان کوئی چیز دیکھ کر اس کو پہچان لیتا ہے، فیصلے کہاں ہوتے ہیں، چھو کر اس کو پہچان لیتا ہے، چکھ کر اس کو جان جاتا ہے۔ یہ سینسر سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے ہیں، اور جس چیز کی جتنی ضرورت تھی اس کو اتنا دیا۔ ناک ہماری جہاں ہونی تھی وہیں رکھی۔ ذرا تصور کریں ایک دفعہ کہ ہمارا یہ ناک کا حصہ یہاں ہوتا تو ہم کیسے لگتے ہیں؟ اگر ہمارا منہ یہاں پر ہوتا، ماتھے پر ہوتا، ہم کیسے لگتے ہیں؟ ہمارے دونوں کان ایک سائڈ پہ ہوتے تو ہم کیسے لگتے ہیں؟ یا دونوں ہاتھ ایک طرف ہوتے تو ہمارا کام کمپلیٹ کیسے ہوتا؟ اپنی انگلیوں کی جوڑوں پر غور کرے انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کسی چیز کو پکڑنے کے لیے یہ ہاتھ دیے ہیں۔ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہتھیلی رکھی ہے کہ وہ اس سے پکڑتا ہے، انگلیوں سے گرفت کرتا ہے۔ انگوٹھا سائڈ میں رکھا ہے، انگوٹھا نہ ہو تو اس انداز سے اس کی گرفت مضبوط نہیں ہوگی۔ اس کے جوڑ، ہڈیوں کے جوڑ، اور اینڈ میں بالکل ایک ناخن تاکہ یہ حصہ نرم نہ پڑے، اس کے پکڑنے میں مضبوطی رہے۔ ایک چیز کام کی بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آنکھیں دی ہیں، کتنی ہے؟ پانی کا ایک ڈھیلا ہے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس پر ایک پردہ رکھ دیا ہے، ایک ایسا پردہ جو آپ جس کا ارادہ کریں یا نہ کریں وہ کام سسٹم چل رہا ہے۔ وہ کون سا علم ہے ہمارے پاس؟ ہم ایک تو ارادہ کرتے ہیں نا اپنے ارادے سے، اللہ نے ہمیں علم دیا سینسر سسٹم کے ذریعے سے، جو ہمارے اعصاب، دل، دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، ہم ایک چیز پکڑتے ہیں، ایک چیز چھوتے ہیں، ایک چیز چکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ 5 سینس، حواس خمسہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے، ایک تو وہ ہے کہ یہ پلک جو جھپک رہی ہے، یہ اس کو کس نے سکھایا ہے؟ کہاں سے یہ آنکھوں کو اس کی ضرورت تھی تو اللہ نے اس کو پلک دی ہے۔ پلک خود بخود جھپک رہی ہے، اس کے لیے ارادہ نہیں کرنا پڑتا۔ دل کا سسٹم آپ دیکھیں کہ ہمہ وقت دھڑک رہا ہے، اور پورے جسم کی موٹی باریک سے باریک رگوں تک وہ جو ہے پمپنگ سسٹم خون پرووائڈ کر رہا ہے اس کو، اور اس کے لیے ہمیں اس کا ارادہ نہیں کرنا پڑتا، کوئی قرض نہیں کرنا پڑتا، اس کے لیے ہمیں بیڈ کے باقاعدہ پلاننگز نہیں کرنی پڑتی، اس کے پیچھے کوئی ڈیٹا سسٹم جو ہے کوڈ سسٹم ہم نے نہیں لگا کے رکھا ہوگا، ضرور کوئی کوڈنگ سسٹم، لیکن یہ رب تعالیٰ کی طرف سے پیدا کرتا ہے، اس کا بنایا ہوا۔ انسان کا ڈائجسٹو سسٹم دیکھیں، ہم صرف اپنے رزق کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کے عوض ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ ہم وہ رزق کھاتے ہیں، اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، یہیں سے اس کا ڈائجسٹو سسٹم شروع ہو جاتا ہے، اس کو چباتا ہے انسان، اس کے بعد وہ اترتا ہے، معدے میں جاتا ہے، معدے میں جاتے جاتے جو ہے لیور، جگر اور اس کے ساتھ متصل پتا جسے ہم بولتے ہیں وہ کام کرتا ہے، وہاں سے صفرہ چھوڑتا ہے، جگر اس کو آرڈر کرتا ہے، وہاں سے صفرہ چھوڑتا ہے، کھانے میں کیمیکل ملتا ہے جتنا اس کو ہضم کرنے کے لیے ضروری ہو، پھر وہ معدے میں جاتا ہے، معدہ اس کو گھستا ہے، اور اس کو گھسنے کے بعد اس کو آنتوں میں پہنچا دیتا ہے، اور یہ سارا سسٹم جگر
کنٹرول کر رہا ہے، لیور کنٹرول کر رہا ہے، یہاں تک کہ ایک ٹائم تک جب وہ چیز ساری غذائیت جسم اپنے اندر لے لیتا ہے باریک رگوں کے ذریعے سے، اس کے بعد وہ جسم سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے۔ نیرو سسٹم آپ دیکھیں، انسان کے اعصابی نظام کی طرف غور کریں کہ اس کے سوچنے کی صلاحیت، اس کے جو ہے اعصابی نظام کس طرح، پٹھوں کا نظام ایک جال بچھا ہوا ہے۔ تو کیا یہ سارا ایسے ہی اتفاقی طور پہ وجود میں آ گیا؟ خود بخود کوئی چیز ایسی بن سکتی ہے؟ اتنا زبردست سسٹم انسان ایک روبوٹ بنانے کے لیے صدیوں سے محنت کرتا رہا، اب جا کے بے جان روبوٹ ہے لیکن وہ بھی انسان ہی کے اشارے پہ چل رہا ہے۔ تو یہ پورا انسان خود بخود کس طرح وجود میں آ سکتا ہے؟ کوئی چیز اتنا بڑا اتفاق ہو سکتا ہے؟ یہ رگوں کا نظام جو ہمارے خون کے اندر ہے، رگیں، خون کی رگیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر اس کو تول دیا جائے ساری رگوں کو تو ہزاروں مائلز پر مشتمل ہے۔ دنیا کا کوئی یہ سب پمپنگ سسٹم لا کے دکھا دو مجھے جو ان موٹی باریک رگوں کے اندر 1000 کلومیٹر تک پمپنگ وہاں تک کر کے دکھا دے۔ کتنی ہیوی موٹر چاہیے ہوتی ہے ہمیں پانی کی لائن کے لیے کہ ہمیں جو ہے 30 40 50 فٹ جو ہے پانی پھینکنا ہو، کتنا پریشر چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے کسی کوئی قرض نہیں کرتا۔ یہ پورے جسم کا نظام ہمارے ارادے سے نہیں چل رہا، کوئی چیز ہے پیچھے، قوت محرکہ۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ نیچر ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس نیچر سے اوپر بھی ایک چیز بیٹھی اور وہ ہے خدا کی ذات، وہ ہے اللہ رب العالمین۔ اتنا بڑا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میں نے چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اپنی ذات کو مزید غور کرتے چلے جائیں، قدرت کی نشانیاں واضح ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس ذات سے نکل کے پھر باہر کی طرف آئے، پورے کائنات کا سسٹم کس طریقے سے چل رہا ہے، کیا یہ اتفاقی ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کمپیوٹر کا دور ہے، 1000 لیپ ٹاپ بلکہ 1,00,000 لیپ ٹاپ لے آئیں اور پوری لیب بنا کے اس میں بندروں کو بٹھا دیں۔ ان کو بندروں کو بٹھائیں، ان کو اتنا آتا ہو کہ وہ کی بورڈ چلا سکے۔ ان 1,00,000 بندروں کو آپ امپیج یا ورڈ پہ لا کے اس کو جو ہے ان کی اردو ٹائپنگ کروائیں کہ وہ بس جو ہے بٹن چلاتے رہے، بٹن چلاتے رہے، کچھ نہ کریں۔ بندر ہے نا، بس اتنا سکھا دیں کہ وہ جو ہے چلاتے رہے بٹن سارے۔ 1,00,000 بندر 1 سال تک بھی وہ بٹن چلاتے رہے نا، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کسی بھی کمپیوٹر پہ علامہ اقبال کی نظم تیار نہیں ہو سکتی، نہیں ہو پائے گی۔ 1,00,000 بندروں میں سے کسی کے بھی کمپیوٹر پہ اتفاقی طور پر ایک اتفاق ہونا ہی ہے، علامہ اقبال کی نظم تیار نہیں ہو پائے گی۔ یا اس کو ان کی انگلش کمپوزنگ کروائیں ان سے، وہ 1,00,000 بندر کمپوزنگ کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ میں کہہ رہا ہوں، یہاں پہ بیٹھے کر رہا ہوں کہ ان 1,00,000 بندروں میں سے ایسا کسی بھی بندر کے ساتھ ایسا اتفاق نہیں ہوگا کہ شیکسپیئر کی کوئی نظم تیار ہو جائے۔ تو اتفاق ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس میں اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز عدم سے وجود میں نہیں تھی، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، انسان ذکر کرتا نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھا، پھر وجود میں آیا ہے تو ایسے ہی وجود میں آ گیا۔ کوئی بھی چیز ہوگی اس کے پیچھے ہے، وہ قوت محرکہ ہے، وہ مسبب ہے، وہ مسبب کون ہے؟ وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب کوئی داریہ یہ کہے کہ نیچر ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ سارا نیچر کا سسٹم بھی تو کوئی چلا رہا ہے نا، نیچر خود بخود تو وجود میں نہیں آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ابدا سے جو چلا رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے چند الفاظ میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ وہ اپنی ذات کو غور کر کے دیکھیں وہ ہے کیا؟ اب ایک تو یہ کہ انسان کا وجود، اب دوسرا سوال ہے، اگر بالفرض برسبیل تنزل ان دہریوں کی ان ملحدوں کی بات مان بھی لی جائے کہ چلو ٹھیک ہے یہ سب اتفاقی ہوا ہوگا، ذرا مجھے بتاؤ کہ تمہارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں آئے کیوں ہو، کرنا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، زندگی گزارنی کس طرح ہے، کس طرف آ جاؤ؟ کیا انسان اس طرح زندگی گزارے کہ جو چاہے کرتا پھر اگر آپ کسی مقصد کے تحت زندگی نہیں گزار رہے تو کیا مجھے بتائیے آپ آزاد نہیں ہو گئے؟
کہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے زندگی گزارے، اس لیے کہ آپ کا عقیدہ تو یہ ہو گیا نا پھر کہ مرنا ہے اس کے بعد سب ختم، مرنے کے بعد نہ حساب کتاب ہوگا، نہ مرنے کے بعد جو ہے دوبارہ زندہ ہونا ہے، نہ قیامت قائم ہوگی، اس لیے کہ خدا ہی آپ نہیں مانتے۔ جب خدا نہیں مانتے تو قیامت کا بھی انکار، اور ملید ان ساری چیزوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیے اس کائنات کا نظام، انسانی نظام کس طرح چلے گا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اسی انسانیت کی تربیت کے لیے تو قرآن آیا ہے، اسی انسانیت کو منزل دکھانے کے لیے، اس کی پیدائش، اس کی تخلیق کا مقصد بتانے کے لیے تو مذہب آیا ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد بتانے کے لیے تو کم و بیش 1,00,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تخلیق انسانی اور جن اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے، فرما رہا ہے کہ ہم نے اس لیے پیدا کیا ان کو تاکہ یہ ہماری بندگی کرے۔ میں عبادت ترجمہ نہیں کر رہا، اس لیے کہ جب عبادت کروں گا تو عام طور پہ ہم نے جو اسلام کو محدود کر دیا نا، ہم سمجھتے ہیں کہ بس نماز ہے عبادت کرتے رہے، نماز پڑھتے، زندگی صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز اہم رکن ہے، ضرور ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں بہت وسیع ترجمہ اس کا کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جن و انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اس کی بندگی کرے، اللہ کی بندگی کرے۔ بندگی جب کہیں گے تو اب اس میں نماز بھی آ گئی، روزے بھی آ گئے، زندگی کا آپ کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، کاروبار کرنا، رشتہ داری کے معاملات، سب کچھ اس کے اندر آ گئے۔ یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوگا تو زندہ جو ہے زندگی کا مقصد پورا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، یہ سارا سسٹم بنایا، اس کائنات کو بنایا، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی زمین پر اس کی بنائی ہوئی مخلوق میں اس کا ہی نظام رائج ہو۔ خوشی مسرت جبھی ہوگی، زندگی کا مقصد جبھی پورا ہوگا جب ہم اللہ کے وجود کے قائم ہوں، اللہ کے رسولوں کی بات، اللہ کے رسولوں کو مانیں، ان کی باتوں کو تسلیم کریں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اتباع الہی اور اتباع رسول اسی کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین اس کامش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔